صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پر بیعت ہونا۔ حضرت منتشر کے والد کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس وقت اس طرح بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں اور ہم حق بات مانا کریں گے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیعت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں جب تک اللہ کا فرما بردار ہوں تم میری بیعت پر اس وقت تک باقی رہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعد والے خلفاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیعت فرمایا۔ حضرت ابن العفیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیعت فرما رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت ان کی خدمت میں آتی۔ وہ کہتے کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت ہوتے ہو کہ تم اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنو گے اور مانو گے؟ وہ حضرات کہتے جی ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو بیعت فرما لیتے۔ میں انہی دنوں یا کچھ عرصہ پہلے بالغ ہو چکا تھا۔ میں کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت میں جو عہد لے رہے تھے وہ میں نے سیکھ لیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خود ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور مانوں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر اوپر سے نیچے تک ایک نگاہ ڈالی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میرا یہ عمل آپ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ حضرت ابو صفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف کوئی لشکر روانہ فرماتے تو ان کی اس بات پر بیعت فرماتے کہ خوب نیزوں سے جنگ کریں گے اور اگر طاعون کی بیماری آ گئی تو بھی جمے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسی چیز پر بیعت ہوتا ہوں جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی سے بیعت ہوا تھا کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں بات سنوں گا اور مانوں گا۔ حضرت عمیر بن عطیہ لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المومنین، آپ اپنا ہاتھ بلند فرمائیں، اللہ اسے بلند ہی رکھے۔ میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کے مطابق بیعت ہوتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا
اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت سے تمہارے کچھ حقوق ہم پر آ گئے اور ہمارے کچھ حقوق تم پر آ گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ہاتھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بات پر بیعت ہوا کہ بات سنوں گا اور مانوں گا۔ حضرت سلیم ابو عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمراہ کا وفد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس پر بیعت کرنی چاہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے اور مجوسیوں کی عید چھوڑ دیں گے۔ جب انہوں نے ان تمام باتوں کی ہاں کر لی تب ان کو بیعت کیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذمہ دار بنایا تھا وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے تو ان سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے تو خلیفہ بننا نہیں ہے، خلیفہ تو آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا، اب اگر آپ کہو تو آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ان سب نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اس کا اختیار دے دیا۔ جب ان حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تو سب لوگوں کی توجہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی طرف ہو گئی۔ اس جماعت کے باقی حضرات کے پاس نہ جاتا ہوا کوئی نظر آیا اور نہ پیچھے چلتا ہوا۔ سب لوگ ان دنوں میں حضرت عبد الرحمن کو ہی جا کر اپنے مشورے دیتے، یہاں تک کہ جب وہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوئے اور اس رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے آ کر میرا دروازہ اس زور سے کھٹکھٹایا کہ میں جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہا تم تو مزے سے سو رہے ہو اور میں آج رات ذرا بھی نہیں سویا، جاؤ حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کو بلا لاؤ۔ میں ان دونوں کو بلا لایا۔ انہوں نے ان دونوں سے کچھ دیر مشورہ کیا، پھر مجھ سے کہا جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان کو بلا لایا۔ ان سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آدھی رات تک الگ باتیں کرتے رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے خلیفہ بننے کی کچھ امید تھی اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں کچھ خطرہ تھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا جاؤ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا لایا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان پر دونوں حضرات علیحدہ ہوئے۔ جب لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے اور یہ ذمہ دار جماعت ممبر کے پاس جمع ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے ان سب کے پاس پیغام بھیجا اور اس سال حج میں لشکروں کے جو امراء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے
ان کے پاس بھی پیغام بھیجا۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھ کر فرمایا، اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں کی رائے میں خوب غور کیا۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تم اپنے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آنے دینا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے طریقہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے بعد کے دونوں خلیفوں کی سنت پر چلو گے۔ پہلے ان سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیعت ہوئے اور پھر مہاجرین اور انصار اور لشکروں کے امراء اور تمام لوگ بیعت ہوئے۔